شہر کی سڑکوں پر گاڑی کا شور تھا، لیکن خیام کے فون کی گھنٹی نے سب آوازوں کو بے معنی کر دیا۔ اسکرین پر احتشام لالہ کا نام چمک رہا تھا۔ خیام، ریحان نہیں رہا۔ یہ الفاظ خیام کے دماغ میں دھماکے کی طرح گونجے۔ کیا؟ کیسے؟ بلال نے مار دیا؟ ریحان کو مار دیا؟ خیام۔ فون بند ہوا تو خیام کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے۔ ایک لمحے کے بعد اس نے دروازہ کھولا، گاڑی نکالی اور گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ دل میں ایک ہی بات تھی، ریحان، میرا لاڈلا بھائی۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو حویلی کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی ماتم کی صدائیں سنائی دی، عورتوں کی چیخیں، مردوں کے آنسو، ہر طرف دکھ کا سایہ۔ ریحان کی لاش چارپائی پر رکھی تھی، معصوم سا چہرہ جیسے سو رہا ہو۔ خیام نے جھک کر بھائی کے ماتھے کو چوما۔ میں آ گیا ہوں بھائی، اب کوئی تجھے کچھ نہیں کہے گا۔ وقار ملک غصے سے پاگل ہو رہا تھا، کمرے میں چکر کاٹتا ہوا بار بار بڑبڑا رہا تھا۔ ہماری ناک کٹوا دی اس چودھری کے بیٹے نے، دشمن بن گیا وہ ہمارا، خون کا بدلہ خون۔ احتشام آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر نفرت لیے بولا، بلال کو نہیں چھوڑوں گا میں، لالا مار ڈالوں گا اپنے ہاتھوں سے۔ خیام نے ان دونوں کو دیکھا، پھر لاش کو۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بلال اور ریحان بچپن کے دوست ہیں، ہر وقت ساتھ رہتے، ایک ہی اسکول، ایک ہی خواب۔ کس بات پر؟ بلال نے ایسا کیوں کیا؟ یہی تو معلوم نہیں، احتشام نے کہا۔ قتل کے بعد سے غائب ہے وہ، چودھری صفدر کہہ رہا ہے اسے کچھ پتہ نہیں۔ جھوٹا۔ اگلے دن پورے گاؤں کے معززین پنچایت میں جمع ہوئے۔ پنچایت کے بیچ میں لکڑی کی میز رکھی گئی تھی۔ ایک طرف وقار ملک، احتشام اور خیام بیٹھے تھے، جبکہ دوسری طرف چودھری صفدر، اس کا بڑا بیٹا اور چند ہم نوا۔ ہمیں انصاف چاہیے چودھری صاحب، وقار ملک نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ آپ کا بیٹا ہمارا بیٹا نکل گیا۔ چودھری صفدر نے گہری سانس لی۔ میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے کچھ نہیں معلوم، بلال کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، مجھے خبر نہیں، مگر جو کچھ بھی ہو میں صلح چاہتا ہوں۔ پنچایت کے بزرگ بولے، خون بہا کا فیصلہ ہی بچا ہے اس فساد سے۔ چودھری صفدر نے ایک لمحہ سوچا، پھر آہستہ آواز میں کہا، زمین لے لو، جائیداد لے لو، پیسے لے لو، مگر صلح کرو۔ احتشام نے خیام کی طرف دیکھا، پھر وقار ملک کی طرف۔ تینوں نے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھا۔ وقار ملک اٹھا۔ ہمیں زمین نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، ہمیں وہ چیز چاہیے جو تمہارے دل کے قریب ہو۔ چودھری صفدر نے چونک کر پوچھا، کیا مطلب؟ زرشا۔ خیام نے پہلی بار زبان کھولی۔ آواز میں ٹھہراؤ تھا مگر آنکھوں میں آگ۔ ہمیں تمہاری بیٹی زرشا بطور خون بہا چاہیے۔ پنچایت میں سناٹا چھا گیا۔ چودھری صفدر جیسے سکتے میں آ گیا۔ کیا؟ میری بیٹی؟ یہ ظلم ہے، وقار ملک چیخا۔ ہمارے بیٹے کی جان گئی ہے، تمہاری بیٹی کو خون بہا کے طور پر دینا ہوگا ورنہ جنگ ہوگی۔ چودھری صفدر کی آنکھوں میں درد ابھرا۔ زرشا بھی بچی ہے، وہ تو ہمارا ریحان کیا بڑا تھا، وہ بھی تو بچہ تھا، تمہارے بیٹے کے ہاتھوں مارا گیا۔ چودھری صفدر کی نظریں جھک گئیں۔ وہ جانتا تھا کہ پنچایت میں انکار کرنے کا مطلب خاندان کی تباہی ہے۔ مجھے وقت دو، کل صبح تک، احتشام نے کٹھور لہجے میں کہا۔ اسی رات صفدر چودھری کی حویلی میں خاموشی تھی۔ زرشا کو جب یہ خبر ملی تو وہ تڑپ گئی۔ نہیں، میں ہرگز نہیں جاؤں گی ان ظالموں کے پاس۔ نکاح میرے دشمنوں سے؟ صفدر چودھری نے بیٹی کی کمرے میں آ کر کہا، زرشا میں مجبور ہوں بیٹا، یہ تیرا بھائی مرے گا یہاں تو یہ قربانی دے دے۔ زرشا رو رہی تھی۔ ابو، میں بیٹی ہوں، قربانی کا بکرا نہیں۔ صفدر نے ایک تھپڑ مارا۔ بس، فیصلہ ہو چکا۔ زرشا نے نم آنکھوں سے باپ کو دیکھا۔ پھر یاد رکھیے، آج کے بعد نہ میں آپ کی بیٹی رہی نہ آپ میرے باپ۔ اگلی صبح زرشا کی زندگی بدلنے کو تیار تھی، مگر وہ اپنی عزت، غیرت اور انا کے ساتھ آگے بڑھ رہی تھی، جیسے خاموش اعلان کر رہی ہوں، میں لڑکی ضرور ہوں مگر کمزور نہیں۔ صبح کی خنکی میں جب سورج کی پہلی کرن زرشا کے چہرے پر پڑی، وہ جاگ گئی تھی۔ کمرے کے کونے میں دو ملازمائیں سفید جوڑا لیے کھڑی تھیں۔ دروازے کے باہر صفدر چودھری کے بڑے بیٹے کی آواز آئی، جلدی کرو، مہمان پنچایت میں پہنچ چکے ہیں۔ زرشا نے چادر کھینچی اور پلنگ کے سرہانے بیٹھ گئی۔ چہرے پر تھکن اور بے یقینی کا سایہ تھا، جیسے ہر سانس خود سے دوری کا اعلان ہو۔ یہ کپڑے پہن لیجئے بی بی جی،
ملازمہ نے نرم لہجے میں کہا۔ زرشا نے لباس کی طرف دیکھا، پھر ملازمہ کو۔ یہ کفن ہے یا رخصتی کا جوڑا؟ کمرے کی فضا بوجھل ہو گئی۔ کچھ دیر بعد پنچایت میں نکاح خاں کے سامنے زرشا کو بٹھایا گیا۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں، لیکن اس کی گردن اکڑی ہوئی تھی۔ کسی نے رخصتی کے وقت روایتی دعائیں پڑھیں، کسی نے مبارکباد دی، مگر زرشا کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ قبول ہے، مولوی نے سوال دہرایا۔ زرشا نے خاموشی توڑی۔ میرے لیے کچھ بھی ناقبول ہے، نا انکار۔ جو فیصلہ ہوا وہ تم سب نے کیا، میں نے نہیں۔ قبول ہے کہنا ہوگا بی بی، مولوی نے آہستگی سے کہا۔ زرشا نے گھور کر باپ کی طرف دیکھا، پھر ایک سانس بھر کر کہا، قبول ہے۔ 3 بار کے بعد نکاح مکمل ہو گیا۔ خوشی کا کوئی منظر نہ تھا، صرف ذمہ داریوں کا بوجھ تھا۔ رخصتی پر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے زرشا نے آخری بار ماں کو دیکھا۔ ماں کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا، مگر لب خاموش تھے۔ زرشا نے چہرہ موڑ لیا۔ ملک حویلی کے گیٹ پر گاڑی رکی۔ بڑا صحنی دروازہ، اونچی دیواریں اور درجنوں نگاہیں۔ زرشا خاموشی سے نیچے اتری۔ دروازے پر کھڑی زہرا ملک نے اسے اوپر سے نیچے تک گھورا، جیسے کوئی دشمن سامنے آ گیا ہو۔ اسی کا انتظار تھا ہمیں، یہ ہے وہ خون بہا جو ہمیں ملا۔ زرشا نے نظریں اس کی طرف اٹھائیں۔ حویلی میں آنے کے آداب سیکھو گی یا کسی کو سکھانا پڑے گا؟ زرشا نے پلٹ کر جواب دیا، اگر آپ کی سکھائی تعلیم گالی اور تھپڑ ہے تو بہتر ہے کہ میں جاہل ہی رہوں۔ یہ سن کر زہرا ملک آگ بگولا ہو گئیں۔ زبان سنبھال، ہماری حویلی میں بہویں ایسے نہیں بولتی۔ زرشا نے کہا، میں بہو نہیں ہوں، خون بہا ہوں۔ تم سب نے مجھے بکری کی طرح خریدا ہے، مگر یاد رکھو میں خاموشی سے نہیں کٹوں گی۔ اس لمحے زہرا نے تھپڑ مار دیا۔ ایک زوردار چٹاخ کی آواز سنائی دی۔ زرشا کا چہرہ ایک طرف ہوا، مگر وہ سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی، نظریں جھکی نہیں۔ اگر تمہارا تھپڑ یہ ثابت کرتا ہے کہ تم حق پر ہو تو تمہارا حق صرف ظلم ہے۔ قریب کھڑی چند خواتین نے سرخوشی کی، یہ لڑکی تو خطرناک ہے۔ زہرا ملک نے غصے سے نوکرانی کو آواز دی، اسے اندر لے کر جاؤ، ملازماؤں کے کمرے میں رکھو اور بتا دو کہ ہمارے ہاں زبان درازی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ زرشا کو ایک تنگ و تاریک کمرے میں لے جایا گیا، جہاں پہلے سے 2 ملازمائیں تھیں۔ تمہاری نیند اب یہاں پوری ہوگی بی بی جی، ایک نے طنز کیا۔ زرشا نے پلنگ پر بیٹھتے ہوئے کہا، نیند تو اس لمحے سے حرام ہے جب میرا سب کچھ چھینا گیا۔ رات کو کھانے کے وقت کسی نے اسے دسترخوان پر نہیں بلایا۔ نوکرانی نے ایک پلیٹ لا کر اس کے سامنے رکھی۔ بیگم صاحبہ کا حکم ہے تم یہی کھاؤ، اور وہ بھی خاموشی سے۔ زرشا نے چپ چاپ کھانا شروع کیا۔ اگلی صبح حویلی کے صحن میں سب جمع تھے۔ احتشام اور قیام بھی بیٹھے تھے۔ زہرا ملک نے سب کے سامنے زرشا کو بلا کر کہا، کام سیکھنے آئی ہو یا شاہی زندگی گزارنے؟ زرشا نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا، جس گھر میں قدم رکھنے پر تھپڑ ملے وہاں خدمت فرض بن جاتی ہے، حق نہیں۔ زہرا نے دوبارہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن قیام نے درمیان میں آ کر ہاتھ روک دیا۔ ماں بس کریں۔ زہرا حیران ہو گئی۔ تو اب تم اسے بچاؤ گے؟ قیام نے کہا، یہ ہماری بہو ہے اور مہمان بھی، کم از کم انسانیت کا سلوک تو کرو۔ زرشا نے کوئی شکریہ ادا نہیں کیا، صرف خاموشی سے کھڑی رہی۔ حویلی کے لوگ آہستہ آہستہ یہ تسلیم کرنے لگے کہ یہ لڑکی عام نہیں ہے، اس کی زبان میں کاٹ تھی اور اس کی خاموشی میں بغاوت۔ قیام ایک فاصلے سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں نہ نفرت تھی نہ شفقت، بس سوال تھا، یہ لڑکی آخر ہے کون؟ اگلے دن کا آغاز صحن کی صفائی سے ہوا۔ ہاتھ میں جھاڑو پکڑتے ہوئے زرشا کو لگا جیسے باپ کے گھر سے اپنے وجود کا رشتہ بھی کٹ گیا ہو۔ کام کے دوران اس نے دیکھ کر سیکھا کہ کون سا نلکا کب چلتا ہے، پانی کہاں سے آتا ہے اور زہرا بیگم کی چیخ کب بلند ہوتی ہے۔ 1 ہفتہ اس معمول میں گزر گیا۔ زرشا نے کام سیکھ لیا، لیکن زبان بند رکھی۔ وہ نہ سلام کرتی نہ بات بڑھاتی۔ ایک دن دوپہر کے وقت جب زرشا سالن میں نمک ڈال رہی تھی، ملازمہ شبانہ غصے سے بولی، تو نے نمک زیادہ ڈال دیا، بیگم ہمیں ماریں گی۔ زرشا نے برتن دیکھا، یہ تم نے ڈالا ہے، میں نے نہیں۔ شبانہ نے پلٹ کر زرشا کو زوردار دھکا دیا، زبان چلانے آئی ہے یہاں؟ زرشا ایک لمحے کو پیچھے پھری، پھر جھٹ سے سنبھل کر کھڑی ہوئی اور ایک ہاتھ سے شبانہ کا بازو پکڑ کر جھٹکا دیا۔ دوسری بار ہاتھ لگایا نا تو یاد رکھنا تمہاری انگلیاں سلامت نہیں رہیں گی۔ لڑائی کی آوازیں باورچی خانے سے نکل کر زہرا ملک کے کانوں تک پہنچی۔ وہ فوراً ملازماؤں کے ساتھ پہنچی۔ شبانہ نے روحانسی آواز میں کہا، بیگم صاحبہ یہ ہمیں مارتی ہے، زبان چلاتی ہے، عزت نہیں کرتی۔ زہرا نے ایک لمحے کو زرشا کو گھورا، پھر غصے میں آ کر اسے بالوں سے پکڑ لیا۔ میں تجھے بتاتی ہوں حویلی کے قانون۔
زرشا نے زور سے زہرا کا ہاتھ جھٹکا۔ میرے بھائی نے کسی کو نہیں مارا اور نہ میں تمہارے ظلم کو چپ چاپ سہوں گی۔ زہرا نے جھنجھلا کر تماچا مارا۔ چپ کر جا، تم صرف بولنے کے قابل رہتی ہی کب ہو؟ ملازماؤں نے بھی موقع دیکھ کر زرشا کو گھیر لیا۔ تینوں عورتوں نے اس پر حملہ کر دیا۔ مار پیٹ اتنی تیز تھی کہ کمرے سے باہر شور سنائی دینے لگا۔ اس شور پر قیام نیند سے اٹھا۔ اس نے تیز قدموں سے صحن عبور کیا اور باورچی خانے میں پہنچا تو منظر دیکھ کر رک گیا۔ زرشا فرش پر گری ہوئی، زہرا ملک اور ملازمائیں اسے مار رہی تھیں۔ امی! قیام کی آواز کمرے میں گونجی۔ سب رک گئے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ زہرا ملک پلٹی۔ یہ بدتمیز لڑکی ہمیں زبان دکھا رہی ہے، ملازماؤں پر ہاتھ اٹھا رہی ہے۔ زرشا نے درد میں کراہتے ہوئے کہا، میں نے صرف اپنا دفاع کیا ہے۔ کسی کو مارنے کی اجازت تمہاری حویلی کے قانون میں ہو سکتی ہے، میرے ضمیر میں نہیں۔ قیام نے ہاتھ کے اشارے سے سب کو پیچھے ہٹنے کا کہا، پھر زرشا کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ قیام، تم اس کا ساتھ دو گے؟ زہرا چلائی۔ قیام نے آہستہ سے کہا، امی، یہ جس حال میں یہاں آئی ہے، اگر کچھ احساس ہوتا تو اسے مار سے نہیں عزت سے سنبھالتی۔ زہرا نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ہائے، میں مر گئی، یہ دن بھی دیکھنا تھا۔ قیام نے زرشا کو کمرے تک چھوڑا۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے کہا، تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں سب کچھ خود سن اور دیکھ چکا ہوں۔ زرشا نے نظریں اس سے چراتے ہوئے کہا، مجھے تم سے کوئی ہمدردی نہیں چاہیے، تم سب ایک جیسے ہو۔ قیام نے دروازہ بند کیا اور پلٹ گیا۔ اس رات حویلی میں سب سو گئے مگر زرشا کے اندر کوئی خواب نہیں تھا، صرف بغاوت تھی جو ہر روز ایک نئے روپ میں جاگ رہی تھی۔ زرشا کی صبح ہڈیوں میں درد، آنکھوں کے گرد سوجن اور ہاتھوں پر چھالوں کے ساتھ ہوئی تھی۔ حویلی کے کاموں میں اس کا دن، اس کی نیند، حتیٰ کہ اس کی شناخت بھی کہیں دفن ہو چکی تھی۔ زہرا ملک نے جیسے قسم کھا لی تھی کہ زرشا کو ہر روز ایک نئی اذیت میں جھونکنا ہے۔ آج پورا صحن دھو کر چمکانا ہے، دوپہر سے پہلے سب کام مکمل ہونے چاہیے۔ نجمہ نے جھاڑو اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ زرشا نے پانی کی بالٹی اٹھاتے ہوئے کہا، صحن دھل جائے گا مگر تم لوگوں کی سوچ کی گندگی کیسے دھلے گی؟ نجمہ نے جواب نہیں دیا، بس ایک طنزیہ ہنسی ہستی نکل گئی۔ اسی رات زرشا نے کمرے میں بیٹھے بیٹھے اپنی چپلوں کی آواز دبا کر باہر کا جائزہ لیا۔ مین گیٹ پر ایک نیا گارڈ تعینات تھا جو وقفے وقفے سے جھپکیاں لے رہا تھا۔ دروازے کے قریب لگے نیم کے درخت کے پیچھے چھپ کر اس نے باہر نکلنے کا منصوبہ بنایا۔ نصف رات کے قریب وہ دبے پاؤں نکلی، صحن سے گزر کر پھر برآمدہ اور پھر درخت کی آڑ میں آ کر رکی۔ گارڈ کا سر نیچے تھا۔ زرشا نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا۔ 1 2 3 کون ہے؟ اچانک گارڈ کی آواز بلند ہوئی۔ زرشا ساکت ہوئی۔ اگلے ہی لمحے گارڈ نے لائٹ مار دی اور زرشا کا چہرہ صاف نظر آ گیا۔ تم رک جاؤ۔ زرشا نے بھاگنے کی کوشش کی مگر گارڈ نے دوسرے ملازمین کو آواز دے دی۔ 2 نوکر لپکے اور اسے دبوچ لیا۔ صبح ہوتے ہی زہرا ملک کا غصہ 7ویں آسمان پر تھا۔ اسے نہ کچھ کھانے کو دو نہ سونے کو دو، بھاگنا چاہتی ہے؟ اب قید ہوگی، صرف دیواریں دیکھے گی۔ زرشا کو گودام نما کمرے میں بند کر دیا گیا، بغیر کھانے، بغیر پنکھے۔ دیوار پر لگی کنڈی جیسے اس کی قسمت پر لگی مہر تھی۔ اسی دوران قیام کو اطلاع ملی کہ زرشا رات کو بھاگنے کی کوشش میں پکڑی گئی ہے۔ وہ بنا کچھ کہے گودام کے دروازے تک پہنچا، کنڈی کھولی، اندر جھانکا۔ زرشا دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھی تھی، چہرہ پیلا اور آنکھیں سرخ۔ یہ سب کیوں کر رہی ہوں؟ قیام نے سرد لہجے میں پوچھا۔ زرشا نے جواب دیا، آزادی کے لیے۔ بھاگنے والے ہمیشہ جرم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں نا۔ قیام چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، یہاں تم مزید نہیں رہو گے، میں تمہیں شہر لے جا رہا ہوں۔ زرشا نے چونک کر دیکھا۔ شہر؟ کیوں؟ اب نئی قید؟ قیام نے اسپاٹ لہجے میں کہا، یہ قید سے بہتر ہوگا۔ اس نے اگلی صبح زہرا ملک کے سامنے فیصلہ رکھا۔ زرشا کو یہاں رکھنا مزید مناسب نہیں، ہر روز کا تماشا بن چکا ہے۔ زہرا نے چیخ کر کہا، تمہیں کیا ہو گیا ہے قیام؟ یہ لڑکی تمہارے بھائی کو مارنے والوں کی بیٹی ہے اور اب تم اسے شہر لے جانا چاہتے ہو؟ قیام نے پرسکون انداز میں کہا، اگر یہاں رہی یا تو بھاگ جائے گی یا ماں تمہارے ہاتھوں مار دی جائے گی۔ وقار ملک نے غصہ ضبط کرتے ہوئے کہا، یہ بات ہمارے خاندان کی عزت کے خلاف ہے قیام۔ احتشام نے بیچ میں کہا، لیکن قیام غلط بھی نہیں کہہ رہا، روز کا جھگڑا خاندان کے لیے اچھا نہیں۔ زہرا نے خوشمگی نگاہوں سے بیٹے کو دیکھا، جاؤ لے جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس کی کوئی غلطی اب نظر انداز نہیں ہوگی۔ وہ دونوں خاموشی سے شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ قیام ڈرائیونگ کر رہا تھا، زرشا خاموش بیٹھی تھی۔ کچھ فاصلے پر وہ بولا، میں تم سے ہمدردی نہیں کر رہا،
بس حویلی میں روزانہ کے تماشے سے تنگ آ چکا ہوں۔ زرشا نے آہستہ سے کہا، تمہارے تنگ آنے اور میری تذلیل میں فرق ہے، تم چاہو تو گاڑی واپس موڑ لو۔ خیام نے نظریں سڑک پر رکھتے ہوئے کہا، اب واپسی نہیں، کم از کم ابھی نہیں۔ شہر کی روشنیوں میں داخل ہوتے وقت زرشا نے باہر دیکھا۔ ان روشن سڑکوں میں اسے روشنی نہیں، ایک اور جال نظر آ رہا تھا۔ شہر کا بنگلہ نسبتاً خاموش اور صاف ستھرا تھا۔ اونچی دیواریں، الیکٹرک گیٹ اور سیکیورٹی کیمرے ہر کونے میں لگے تھے۔ زرشا کو لاؤنج کے کمرے میں ٹھہرایا گیا، جہاں 2 کھڑکیاں تھیں جن پر لوہے کی جالیاں لگی تھیں۔ زرشا نے کمرے کا جائزہ لیا، راستے کا تخمینہ لگایا اور خود سے کہا، یہ دیواریں اتنی بھی مضبوط نہیں جتنی وہ سمجھتا ہے۔ پہلے دن خیام نے اسے ملازمہ شائستہ کے حوالے کیا، یہ ہر چیز میں تمہاری مدد کرے گی، لیکن تمہیں گھر سے باہر قدم رکھنے کی اجازت نہیں۔ زرشا نے بے نیازی سے جواب دیا، تمہارے حکم سے پہلے بھی میں قید تھی، اب بھی ہوں، فرق صرف محل قید کا ہے۔ شائستہ نرم طبیعت کی لڑکی تھی، مگر خیام کے حکم سے ہٹ کر کچھ کرنے کی جرت نہیں رکھتی تھی۔ دوسرے دن جب وہ کپڑے دھو کر لاؤنج میں پہنچی تو زرشا اسے بولی، یہ گیٹ ہمیشہ بند رہتا ہے؟ شائستہ نے چونک کر کہا، جی بی بی جی، ہر وقت، صرف قیام صاحب کے حکم پر کھلتا ہے۔ زرشا نے خاموشی سے سر ہلایا، مگر ذہن میں نیا منصوبہ بننے لگا۔ 5ویں دن شام کے وقت بنگلے کے عقبی حصے میں شائستہ پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ زرشا نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور دیوار کے ساتھ لگی کیاری کے پیچھے چھپ گئی۔ اسی وقت بنگلے کا پالتو جرمن شیپرڈ کتا، جسے اکثر کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا، زرشا کی آہٹ سن کر بھونکنے لگا۔ زرشا گھبرا گئی اور پیچھے ہٹنے لگی، مگر کتا پہلے ہی جھپٹ چکا تھا۔ اس کی چیخ پورے بنگلے میں گونجی۔ گارڈ اور ملازم دوڑتے ہوئے آئے، کتے کو پیچھے ہٹایا۔ زرشا کے بازو پر خراشیں آ چکی تھیں، آنکھوں میں خوف تھا مگر بغاوت بھی نمایاں تھی۔ اسی لمحے خیام تیزی سے آیا، زرشا کو زخمی دیکھ کر ایک لمحہ رکا، پھر غصے میں آیا اور ایک تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ میں برداشت کر رہا ہوں، سہ رہا ہوں، اور تم مسلسل سرکشی پر ہو۔ زرشا نے سر اٹھا کر کہا، تم سہ رہے ہو، تم؟ سہنے والی میں ہوں، خیام ملک، قید میں، زخموں میں، تمہارے تھپڑ میں۔ شائستہ نے ہمت کر کے بیچ میں آ کر کہا، سر پلیز ڈاکٹر کو بلائیں، زخم۔ خیام نے نظر چرائی، جیسے اچانک اسے احساس ہوا ہو کہ حد پار ہو چکی ہے، مگر وہ کچھ کہے بغیر پیچھے ہٹ گیا اور شائستہ کو اشارہ کیا، مرہم لے آؤ۔ زرشا نے شائستہ کو روک کر کہا، کوئی مرہم نہیں چاہیے، ان زخموں کا علاج تمہارے پاس نہیں۔ اس رات زرشا خاموش کمرے میں بیٹھی رہی اور دروازے پر لگی جھاڑیوں کو تکتی رہی۔ اسے یقین تھا کہ اگلی بار وہ ضرور کامیاب ہوگی۔ شہر کے بنگلے میں دن معمول کے مطابق گزر رہے تھے، مگر زرشا کے دماغ میں صرف ایک سوچ تھی، فرار۔ اس بار وہ محتاط تھی، چوکیداروں سے بچنے کے لیے، کیمرے کی آنکھوں سے۔ وہ جانتی تھی کہ 2 ناکام کوششوں کے بعد تیسری غلطی معاف نہیں دے گی۔ مگر اس دن شائستہ کی جگہ گھر کے کام کے لیے ایک نیا ملازم آیا تھا، نام تھا کاشف۔ عمر یہی 17-18 کے آس پاس، چہرے پر معصومیت اور باتوں میں تیز فہمی۔ زرشا نے اسے 2 دن تک غور سے دیکھا اور پھر ایک صبح سے برتن دھوتے وقت آہستہ سے کہا، اگر تم چاہو تو میری مدد کر سکتے ہو۔ کاشف نے چونک کر دیکھا، مدد؟ کس چیز میں بی بی جی؟ زرشا نے دھیرے سے کہا، یہاں سے نکلنے میں کسی کی قیدی نہیں ہوں۔ کاشف نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا، پھر بولا، بنگلے کے پیچھے ایک چھوٹا دروازہ ہے، صبح 11 بجے گارڈ کھانے پر جاتا ہے، تب نکل سکتے ہیں۔ زرشا نے اثبات میں سر ہلایا، کل؟ اگلے دن سب کچھ ویسا ہی ہوا جیسا طے تھا۔ 11 بجے کاشف نے پچھلا دروازہ کھولا۔ زرشا برقعے میں ملبوس تھی، دونوں باہر نکلے، تیزی سے سڑک پار کی اور ایک ٹیکسی رکوا کر سوار ہو گئے۔ ٹیکسی اسٹینڈ پر پہنچ کر زرشا نے کہا، مجھے ریلوے اسٹیشن جانا ہے۔ کاشف نے ارد گرد نظر دوڑائی، یہاں سے سیدھا لے چلیں، بس ذرا آگے جا کر۔ لیکن ابھی وہ 2 منٹ بھی آگے نہ بڑھ سکے تھے کہ خیام کے ایک نوکر نے فون کیا، سر، زرشا بی بی غائب ہیں۔ خیام نے بنا وقت ضائع کیے فون ٹریس کروایا۔ اس کے بندے کچھ ہی دیر میں ٹیکسی اسٹینڈ پر پہنچ گئے۔ زرشا نے کار کی کھڑکی سے باہر جھانکا اور اگلے لمحے گاڑی کے سامنے 2 بندے آ کھڑے ہوئے۔ یہی ہے گاڑی اور یہی ہے وہ لڑکی۔ کاشف نے گھبرا کر باہر دیکھا، وہ باہر نکلا، ہم نے کچھ نہیں کیا، بس لفٹ دی ہے۔ زرشا کو زبردستی نیچے اتارا گیا۔ خیام کا فون بج رہا تھا اور وہ گرج رہا تھا، اب کی بار تم نے حد کر دی ہے۔ بنگلہ واپس پہنچتے ہی فضا بدل چکی تھی۔ خیام تیزی سے لاؤنج میں داخل ہوا،
زرشا کو کھینچ کر اپنے کمرے میں لے گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ بار بار بھاگنے کی جرت، کس کی ہمت تھی تمہارا ساتھ دینے کی؟ زرشا نے کہا، تم قید کر سکتے ہو، اختیار نہیں۔ میں آزاد تھی، آزاد ہوں، آزاد رہوں گی۔ خیام کا ضبط جواب دے گیا، آزادی کی یہی قیمت ہوتی ہے۔ زرشا نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، تم مجھے ڈرا نہیں سکتے۔ جسمانی طاقت کے استعمال سے کوئی مرد نہیں بنتا، مگر وہ طوفان جو خیام کے اندر تھا وہ لمحوں میں حواس پر چھایا۔ کمرے میں چیخ کی آواز نہ تھی، مگر دیواریں اس دن کی خاموش ہمیشہ کے لیے محفوظ کر چکی تھیں۔ اگلی صبح قیام خاموشی سے گاڑی نکال رہا تھا۔ زرشا بنگلے کے گیٹ پر کھڑی تھی، نگاہیں نیچی، ہونٹ خاموش۔ کاشف کو نوکری سے نکال دیا گیا تھا اور بنگلے کی سیکیورٹی دگنی ہو چکی تھی۔ راستے میں کوئی بات نہ ہوئی، زرشا نے کچھ پوچھا نہ خیام نے کچھ وضاحت دی، صرف خاموشی اور گاڑی کا انجن دونوں کے درمیان فاصلے کو ناپتے رہے۔ گاؤں پہنچ کر خیام نے حویلی کے باہر گاڑی روکی۔ اتر جاؤ۔ زرشا نے دروازہ کھول کر اتری، بغیر کچھ کہے، بغیر پلٹے۔ زہرا ملک صحن میں کھڑی تھی، اسے آتا دیکھ کر بولی، آخر کار اپنی اوقات پر آ گئی۔ زرشا خاموشی سے اندر چلی گئی اور دروازہ پیچھے بند کر دیا۔ خیام کچھ دیر تک وہیں کھڑا رہا، پھر گاڑی موڑ کر واپس شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسے اپنے کانوں میں زرشا کی آواز گونجتی سنائی دی، اختیار کا مطلب زبردستی نہیں ہوتا اور عزت صرف دکھانے سے نہیں ملتی۔ وہ جانتا تھا اس بار زرشا نہیں، خود وہ بھی ہار چکا تھا۔ زرشا کی واپسی کے بعد حویلی میں سب کچھ پہلے جیسا تھا، لیکن اب خاموشی کچھ مختلف تھی۔ وہ پہلے کی طرح زبان نہیں چلاتی تھی، کام بھی خاموشی سے کرتی، کسی کی طرف دیکھتی بھی نہیں تھی۔ زہرا ملک نے ایک دن نجمہ سے سرگوشی کی، یہ لڑکی اب عجیب ہو گئی ہے، کچھ کرتی ہی نہیں، بس چپ چاپ گھورتی ہے جیسے کچھ چھپا رہی ہو۔ نجمہ بولی، بیگم جی، شاید شرم آ گئی ہو اسے، آخرکار شہر سے کیسے لوٹی ہے، سب کو خبر ہے۔ ادھر شہر میں خیام کا حال ایسے تھا جیسے اندر ہی اندر کوئی چیز ہر روز گل رہی ہو۔ وہ دفتر میں جاتا تو کام میں دل نہیں لگتا، گھر آتا تو سناٹا اور خالی کمرہ، اس کا منہ چڑھاتا۔ ایک شام احتشام کا فون آیا، خیام نے فون اٹھایا۔ احتشام کی آواز میں الجھن تھی۔ خیام، ایک بات بتانی ہے، ابھی تھانے سے اطلاع آئی ہے۔ خیام کی پیشانی پر شکن پڑ گئی۔ کیا ہوا؟ فرزان ملک گرفتار ہو گیا ہے۔ خیام خاموش رہا، جیسے کچھ سننے کی ہمت ہی نہ ہو۔ احتشام نے تھوڑی دیر بعد کہا، ریحان کو مارنے والا بلال نہیں، وہی فرزان ہے۔ زمین کے جھگڑے پر غصے میں آ کر ریحان کی جان لے لی اور الزام بلال پر لگا دیا۔ بلال روپوش رہا، آج واپس آ گیا ہے۔ خیام کی سانس جیسے رک گئی، ہاتھ کانپنے لگے۔ یعنی ہم سب نے غلط کیا؟ ہاں، سب کچھ الٹا تھا، بلال بے گناہ نکلا۔ فون بند ہوا تو خیام نے دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ وہ چند لمحے یوں ہی بیٹھا رہا جیسے وقت بھی شرمندہ ہو چکا ہو۔ اگلے دن بلال نے گاؤں آ کر والد کے ساتھ بیٹھک میں سب کو حقیقت بتائی۔ وہ کمزور سا دکھتا تھا، چہرے پر داڑھی بڑھی ہوئی تھی، آنکھیں گہری۔ مجھے کسی نے موقع نہیں دیا صفائی کا، سب نے فیصلہ سنا دیا۔ وقار ملک، احتشام، یہاں تک کہ زہرا ملک بھی ساکت بیٹھے سن رہے تھے۔ زرشا کے والد صفدر چودھری کو جب اطلاع ملی کہ بلال بے گناہ ہے تو انہوں نے بلال سے ذکر کیا، ہماری بیٹی کو جس جھوٹے الزام کے تحت قربان کیا گیا، اب اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب زرشا کی شادی ختم کرائی جائے گی، نکاح جس بنیاد پر ہوا وہی بنیاد ہی گر چکی ہے۔ 2 دن بعد صفدر چودھری نے وقار ملک کو پیغام بھجوایا، ہماری بیٹی واپس چاہیے، طلاق دے کر عزت سے رخصت کریں۔ زہرا ملک کو پیغام ملا تو وہ پہلی بار خاموش ہو گئی۔ احتشام نے خیام کے کمرے میں جا کر اطلاع دی، چودھری لوگ طلاق مانگ رہے ہیں۔ خیام نے چونک کر سر اٹھایا، طلاق؟ ہاں، کیونکہ اب نہ بلال مجرم ہے، نہ رخصتی کا کوئی مقصد رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم غلط تھے۔ خیام چند لمحے خاموش رہا، پھر آہستہ سے بولا، تو کیا تم سب یہی چاہتے ہو کہ میں طلاق دے دوں؟ احتشام نے کہا، اب کوئی حق نہیں رہا ہمارے پاس اسے روکنے کا۔ خیام نے گہری سانس لی، زرشا کو کچھ پتہ ہے؟ نہیں، ابھی نہیں۔ رات گئے قیام چھت پر چہل قدمی کر رہا تھا۔ وہ بار بار شہر کی وہ رات یاد کر رہا تھا، وہ لمحہ، وہ غصہ۔ وہ خود پر کنٹرول نہ رکھ پانا۔ میں نے غلط کیا، سب کچھ۔ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ اگلی صبح وہ خاموشی سے صحن میں آیا جہاں زرشا مٹی کے برتن دھو رہی تھی۔ زرشا، میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ زرشا نے بغیر چہرہ اٹھائے جواب دیا، اب کوئی بات باقی رہ گئی ہے؟ بس ایک۔ زرشا نے ہاتھ روک دیا اور آہستہ سے سر اٹھایا۔ بلال بے گناہ ہے، اصلی قاتل فرزان ملک تھا اور اب وہ گرفتار ہو چکا ہے۔
زرشا نے کچھ لمحے آنکھوں میں خاموشی سمیٹی، پھر بولی، تو جس بنیاد پر میرا نکاح ہوا وہ جھوٹ تھی۔ خیام نے صرف سر ہلایا۔ اور اب تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ خیام نے رک کر کہا، تمہارے والدین طلاق مانگ رہے ہیں۔ زرشا نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، پھر آہستہ سے بولی، عجیب لوگ ہو تم سب۔ پہلے میرے گھر والوں نے میری قربانی دی، اب تم سب مل کر مجھے بے حیثیت کرنے چلے۔ خیام نے نظریں جھکا لی۔ میں جانتا تھا زرشا سچ کہہ رہی ہے، اور سچ ہمیشہ چھوٹے لفظوں میں بڑا وار کرتا ہے۔ خیام نے کئی دنوں سے دفتر جانا چھوڑ دیا تھا۔ صبح شام حویلی میں بے مقصد گھومتا رہتا، کبھی صحن کے ستونوں سے ٹیک لگا کر خاموش کھڑا رہتا، کبھی آسمان کو تکا کرتا۔ زہرہ ملک نے ایک دن اسے دیکھ کر وقار ملک سے کہا، یہ لڑکا عجیب ہو گیا ہے، ہر وقت خاموش، جیسے دماغی طور پر بوجھ میں ہو۔ وقار ملک نے سر ہلایا۔ یہ طلاق کا معاہدہ ہے نا، شاید اس پر اثر کر گیا ہے۔ مگر خیام جانتا تھا کہ بات صرف طلاق کی نہیں تھی، بات زرشا کی تھی۔ وہ خاموشی جو کبھی زرشا کے مزاج کا حصہ تھی، اب اس کی اپنی زندگی کی خلش بن چکی تھی۔ اس نے صحن کے ایک کونے میں بیٹھے ملازم سے پوچھا، زرشا کہاں ہے؟ ملازم نے کہا، بی بی جی صبح سے اپنے کمرے میں ہیں، باہر نہیں نکلی۔ خیام نے کمرے کی طرف قدم بڑھائے، پھر رک گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے بات لفظوں سے نہیں، فیصلے سے کرنی ہے۔ اسی شام وہ گاڑی نکال کر گاؤں کے چودھری صفدر کے گھر جا پہنچا۔ صفدر چودھری برآمدے میں بیٹھا ہوا تھا۔ خیام نے سلام کیا۔ صفدر نے سرد مہری سے جواب دیا، آپ سے بات کرنی ہے لیکن اکیلے میں، خیام نے کہا۔ صفدر نے سر ہلایا، آ جاؤ، سن رہا ہوں۔ خیام نے نظریں جھکائیں، میں زرشا کو طلاق نہیں دینا چاہتا، وہ میرے ساتھ رہے، یہی میری خواہش ہے۔ صفدر نے ہنکارا بھرا، خواہش؟ جب میری بیٹی چیخ چیخ کر کہتی تھی کہ وہ مجبور ہے، تب تم لوگ بہرے تھے، اب تمہاری خواہش کی قیمت کیا ہے؟ خیام نے نرمی سے کہا، میں مانتا ہوں ہم نے غلط کیا، لیکن جو غلطی ہو چکی اسے درست بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ صفدر کی آواز بلند ہو گئی، ہماری بیٹی کوئی معافی کا کاغذ نہیں جسے تم پھاڑو اور پھر جوڑنے آ جاؤ، وہ اب واپس آئے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ خیام خاموشی سے سر جھکائے سنتا رہا۔ صفدر نے بات ختم کرتے ہوئے کہا، ہم کل وکیل کے ذریعے طلاق کے کاغذات بھجوا رہے ہیں، اب یہ بات وہیں ختم کرو۔ خیام نے واپس حویلی آ کر احتشام کو سب بتایا۔ احتشام نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، میں پہلے ہی سمجھ گیا تھا کہ تم زرشا کے لیے پریشان ہو، لیکن اب بات بس میں نہیں۔ خیام نے آہستہ سے جواب دیا، محبت کو وقت لگتا ہے سمجھنے میں، اور مجھے یہ دیر سے سمجھ آئی، مگر اب میں ہاتھ سے نہیں جانے دوں گا۔ چند دن گزرے، زرشا کے گھر والے طلاق کی بات پر قائم رہے، اور زرشا اپنے کمرے سے باہر کم نکلتی۔ ایک دن خیام کو ملازم نے آ کر بتایا کہ زرشا بی بی آج صبح کہیں گئی ہیں، گاؤں کے اسٹینڈ سے رکشہ لیا ہے۔ خیام چونکا، اکیلی گئی ہے؟ جی سر، کوئی اور ساتھ نہیں تھا۔ خیام نے فوری اپنے آدمیوں کو فون کیا، زرشا کا پیچھا کرو، دیکھو کہاں جا رہی ہے، مجھے ہر پل کی خبر چاہیے۔ دوپہر کو اطلاع ملی کہ سر وہ ایک پرائیویٹ ہسپتال آئی ہیں، اکیلی ہے، اندر گئی ہے، ہم باہر انتظار کر رہے ہیں۔ خیام کی پیشانی پر پسینہ آ گیا۔ اسپتال کس لیے؟ وہ بیمار تو نہیں؟ وہ خود گاڑی لے کر فوراً شہر روانہ ہوا۔ اسپتال پہنچا تو اس کے آدمی گیٹ پر کھڑے تھے، اندر ہے ابھی تک، کوئی ڈاکٹر سے ملنے گئی ہے۔ خیام اندر داخل ہوا اور اسپتال کے کاؤنٹر پر جا کر پوچھا، زرشا نام کی کوئی مریضہ آئی ہیں؟ ریسیپشنسٹ نے سسٹم چیک کیا، جی زرشا چودھری، ڈاکٹر سمیہ سے اپوائنٹمنٹ ہے۔ خیام نے چونک کر پوچھا، کس شعبے سے تعلق رکھتی ہیں ڈاکٹر سمیہ؟ گائنیکالوجسٹ ہیں۔ خیام پیچھے ہٹ گیا، جیسے کوئی حقیقت اس کے قدموں سے زمین کھینچ رہی ہو۔ اس لمحے ایک نرس تیزی سے گزر رہی تھی۔ خیام نے اسے روکا، زرشا جو اندر گئی ہے وہ کیا چیک اپ کروا رہی ہیں؟ نرس نے کہا، سوری سر، ہم یہ نہیں بتا سکتے۔ خیام نے ڈاکٹر سمیہ کو کال کی جو اس کی واقف کار تھی۔ ڈاکٹر سمیہ، میں خیام ملک ہوں، زرشا میرے گھر کی ہے، کیا وہ؟ ڈاکٹر سمیہ نے کچھ لمحے خاموشی کے بعد آہستہ سے کہا، خیام، زرشا حاملہ ہے، وہ اس قاطع حمل کے لیے آئی ہے۔ خیام کا دل جیسے بند ہو گیا۔ کیا؟ ہاں، اور اس کے ساتھ کوئی نہیں تھا، وہ بہت پریشان لگ رہی تھی، میں نے وقتی طور پر اس کا پروسیجر روکا ہے۔ خیام نے فون بند کیا اور سر پکڑ کر بینچ پر بیٹھ گیا۔ ہسپتال کے عقبی کمرے میں زرشا خاموشی سے بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر سمیہ اسے مسلسل سمجھا رہی تھی کہ زرشا بھی یہ فیصلہ واپس لیا جا سکتا ہے، تم اکیلی نہیں ہو، سوچ لو۔ زرشا نے نظریں جھکائی، اکیلی ہوں ڈاکٹر، میرے اپنے بھی میرے ساتھ نہیں، میں بچہ لے کر کہاں جاؤں گی؟ ڈاکٹر نے ایک فارم اس کے سامنے رکھا، یہ دستخط کر دو تبھی پروسیجر شروع ہوگا۔ زرشا نے پین پکڑا تھا کہ دروازہ زور سے کھلا اور خیام اندر داخل ہوا، چہرہ تناؤ سے سخت، آنکھیں غصے سے سرخ۔
زرشا ہاتھ پیچھے کرو۔ زرشا کا جسم ساکت ہو گیا۔ ڈاکٹر سمیہ نے فوراً کہا قیام میں نے کچھ نہیں کیا، تمہاری بات کے بعد ہم نے پروسیجر روکا ہے۔ زرشا نے کانپتی آواز میں کہا تم یہاں کیوں آئے ہو؟ قیام نے اس کے ہاتھ سے فارم کھینچ لیا، کیونکہ یہ بچہ صرف تمہارا نہیں میرا بھی ہے، اور میں کسی کو بھی اس کی جان لینے نہیں دوں گا، چاہے وہ تمہارے اپنے کیوں نہ ہو۔ اسی وقت صفدر چودھری اور زرشا کی ماں اندر آئے۔ شاید انہوں نے بھی بیٹی کو پوری خبر رکھے ہوئے تھی۔ ماں نے فوراً چیخ کر کہا یہ بچہ ہماری بدنامی ہے، اس کو ختم کرو، یہ ہمارا حق ہے۔ قیام آگے بڑھا، یہ حق تم نے اسی دن کھو دیا جب اپنی بیٹی کو خون بہا بنا کر بھیجا تھا۔ اب یہ صرف ماں کا جسم نہیں، باپ کی ذمہ داری بھی ہے۔ صفدر نے سخت لہجے میں کہا تم نے ہمیں قانونی سبق نہ سکھاؤ، ہم خود کیس کر دیں گے، تم نے زبردستی کیا۔ قیام نے پرس نکالا اور فائل نکالی۔ تو پھر میرا بھی سن لے، میں ابھی اور اسی وقت کیس کر رہا ہوں کہ تم سب مل کر ایک معصوم کی جان لینا چاہتے ہو۔ وہ ڈاکٹر کی طرف مڑا، اب مجھے پولیس کو فون کرنا ہوگا۔ ڈاکٹر سمیہ نے سر ہلایا، پولیس کال کی جا سکتی ہے، میں اسٹاف سے کہتی ہوں۔ 15 منٹ کے اندر پولیس آ چکی تھی۔ انسپکٹر نے ساری صورتحال سنی، پھر سوال کیا زرشا بی بی کیا یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس بچے کو ختم کریں؟ زرشا نے خاموشی سے نظریں قیام کی طرف اٹھائیں۔ قیام نے کہا میں زبردستی نہیں کر رہا، بس یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تم فیصلہ لیا بھی تو کم از کم آزاد مرضی سے، دباؤ میں نہیں۔ انسپکٹر نے بات مکمل کی۔ زرشا بی بی آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے ہمیں فوری طور پر قانونی قدم اٹھانا پڑے گا۔ صفدر نے برہم لہجے میں کہا ہماری بیٹی ہمارے ساتھ رہے گی۔ انسپکٹر نے نفی میں سر ہلایا، فی الحال نہیں، عدالتی کارروائی تک اور بچے کی ولادت تک یہ خاتون شوہر کے ساتھ رہیں گی۔ زرشا نے چونک کر کہا مگر میں، قیام نے بات کاٹی، صرف چند مہینے، پھر تم خود فیصلہ کرو گی۔ انسپکٹر نے بیان لکھنا شروع کیا۔ قیام نے وکیل کو فون کیا، فائل تیار کرو، مجھے آج ہی اسٹے آرڈر چاہیے۔ زرشا خاموشی سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ منظر جو وہ پل بھر کے لیے دیکھ رہی تھی، اسپتال کا بستر، سفید روشنی، تنہائی، اب دھندلا پڑ چکا تھا۔ اگلے دن سب لوگ تھانے میں موجود تھے، دونوں خاندان آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ انسپکٹر نے ساری رپورٹ پڑھ کر سنائی۔ عدالت نے ابتدائی طور پر یہ حکم جاری کیا ہے کہ زرشا ملک اپنے شوہر کے ساتھ رہیں گے تا وقت بچہ پیدا ہو جائے۔ اس دوران کوئی زبردستی نہیں کی جائے گی، تمام افراد جو کچھ کہنا چاہتے ہیں خاموشی سے گھروں کو لوٹ جائیں۔ بنگلے کا دروازہ کھلا، گاڑی اندر داخل ہوئی۔ شائستہ پہلے سے موجود تھی، جیسے جانتی ہوں کہ آج پھر زرشا اسی دروازے سے واپس آئے گی۔ زرشا آہستگی سے گاڑی سے اتری، نظریں جھکائے۔ قیام نے دروازہ کھولا اور بغیر کسی لفظ کے اس کے ساتھ اندر چلا آیا۔ شائستہ نے آہستہ سے کہا بی بی جی آپ کا کمرہ تیار ہے، میں سامان لے کر آتی ہوں۔ زرشا نے سر ہلایا۔ قیام نے پیچھے سے کہا اب کوئی پابندی نہیں ہے، تم جہاں چاہو جیسے چاہو رہ سکتی ہو، یہ تمہارا گھر ہے، قید خانہ نہیں۔ زرشا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور دروازہ بند کر لیا۔ اسی رات قیام نے شائستہ کو کہا روز صبح ناشتہ اس کے کمرے میں دینا، اگر کچھ مانگے تو فوراً دے دینا، اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ شائستہ نے سر ہلایا جی سر، آپ فکر نہ کریں۔ اگلی صبح زرشا نے دروازہ کھولا تو دیکھا باہر ٹرے رکھی تھی، چائے، ٹوسٹ، پھل، کچھ لکھا ہوا بھی رکھا تھا، ایک مختصر سا نوٹ، میں جانتا ہوں معافی سے ماضی ختم نہیں ہوتا، لیکن کوشش کر رہا ہوں کہ حال بہتر ہو۔ قیام۔ زرشا نے کاغذ پڑھ کر اسے واپس رکھا، چائے کی پیالی اٹھائی اور خاموشی سے کھڑکی کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اگلے دن قیام نے زرشا کے لیے نرم کپڑوں، آرام دہ چپلوں اور نیند کے لیے بہتر تکیے منگوائے۔ ہر چیز کا خیال رکھا جا رہا تھا مگر بغیر کوئی توقع ظاہر کیے۔ ایک شام شائستہ نے میز پر ایک ڈبہ رکھتے ہوئے زرشا سے کہا سر نے آپ کے لیے مخصوص آڈیو بک پلیئر منگوایا ہے، کہتے ہیں آپ کو پڑھنے کا شوق ہے لیکن آنکھوں پر زور نہیں دینا چاہیے۔ زرشا نے پہلی بار ہلکا سا تبسم کیا۔ کیا تم نے کہا انہیں؟ شائستہ ہنسی۔ نہیں بی بی جی، سر نے خود ہی کہا تھا۔ زرشا نے آڈیو بک پلیئر اٹھا کر چلایا۔ پہلی کہانی کی پہلی لائن سنائی دی، زندگی وہ کہانی ہے جو ہم اپنے سچ سے لکھتے ہیں اور معاف کرنا اس کا سب سے مشکل باب ہوتا ہے۔ زرشا نے پلنگ پر لیٹ کر آنکھیں بند کی اور پہلی بار سکون سے نیند آئی۔ ایک ہفتہ گزر گیا، زرشا کی طبیعت بہتر ہو رہی تھی۔ اس دن وہ خود لاؤنج میں آئی، قیام میز پر کاغذات دیکھ رہا تھا۔ زرشا نے کہا کیا میں تھوڑی دیر یہاں بیٹھ سکتی ہوں؟ قیام نے فوراً کرسی کھسکائی، یہ جگہ تمہاری ہے، جتنی دیر چاہو۔ زرشا نے سامنے رکھے اخبار کی طرف اشارہ کیا۔ کیا تم اب بھی گاؤں کی خبریں پڑھتے ہو؟ قیام نے ہنستے ہوئے کہا اب صرف وہی پڑھتا ہوں جن میں شور کم اور سچ زیادہ ہو۔
زرشا نے کرسی پر بیٹھ کر کہا، تو پھر میرا ذکر شاید خبروں سے نکل چکا ہے۔ خیام نے سنجیدگی سے جواب دیا، تم خبروں میں نہیں، میری زندگی میں ہو، اور وہ صفحہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ اسی دن رات کو زرشا نے شائستہ سے کہا، کھڑکی کے پاس وہ کرسی لے آنا، مجھے بیٹھ کر چاند دیکھنا ہے۔ شائستہ نے حیرانی سے کہا، چاند دیکھنے کا دل؟ زرشا بولی، ہاں، کچھ دنوں سے اندھیرے سے دل بھر گیا ہے۔ اگلے دن جب قیام واپس آ رہا تھا تو زرشا باہر باغیچے میں چلتی دکھائی دی۔ اس نے دروازے سے دیکھا وہ واپس کمرے میں چلا گیا، کوئی آواز دیے بغیر۔ رات کو زرشا نے دستک دی، اگر وقت ہو تو ایک بات کرنی ہے۔ قیام نے دروازہ کھولا، وقت بھی ہے اور دل بھی۔ زرشا نے نظریں نہیں ملائیں، بس آہستہ سے کہا، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتی ابھی، لیکن میں مانتی ہوں کہ تم بدل رہے ہو، اور شاید میں بھی۔ قیام نے خاموشی سے کہا، یہی کافی ہے۔ زرشا کمرے سے واپس جانے لگی تو مڑ کر ایک جملہ کہا، بچے کو تمہاری ضرورت ہوگی، اگر تم ایسے ہی رہے تو شاید مجھے بھی۔ دروازہ بند ہوا، مگر قیام کے چہرے پر وہ خاموش مسکراہٹ آ چکی تھی جو صرف پہلی امید کے وقت آتی ہے۔ بنگلے کی دیواروں پر خاموشی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ زرشا کے چہرے پر تھکن تھی، لیکن آنکھوں میں ایک عجیب سی روشنی تھی۔ ڈاکٹر سمیہ نے دوبارہ معائنہ کیا اور قیام کو کمرے کے باہر بلایا۔ اب وقت آ چکا ہے قیام، اگلے چند گھنٹوں میں ڈیلیوری ہو سکتی ہے، ذہنی دباؤ بالکل بھی نہ ہو۔ قیام نے اس بات میں سر ہلایا، سب انتظام مکمل ہے، آپ بس اس کا اور بچے کا خیال رکھیں۔ رات تقریباً 3 بجے زرشا کو لیبر روم لے جایا گیا۔ قیام دروازے کے باہر بے چینی سے ٹہلتا رہا، وقت جیسے کھنچتا جا رہا تھا۔ پھر کچھ گھنٹے بعد ڈاکٹر سمیہ باہر آئی، چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ مبارک ہو، بیٹی ہوئی ہے، دونوں خیریت سے ہیں۔ قیام کی آنکھیں نم ہو گئیں، لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ آئی۔ بیٹی؟ زرشا کو جب ہوش آیا تو شائستہ پاس کھڑی تھی، ہاتھ میں ننھی سے گلابی کمبل میں لپٹی بچی۔ زرشا نے بازو پھیلائے اور جیسے ہی بچی کو گود میں لیا، آنکھوں سے بے آواز آنسو ٹپکنے لگے۔ میری بیٹی۔ قیام آہستہ سے اندر آیا، زرشا نے اسے دیکھا، چہرہ پرسکون تھا۔ قیام نے آ کر بچی کے چھوٹے ہاتھوں کو چھوا۔ اس کا نام سوچا ہے؟ زرشا نے دھیرے سے کہا، امیزہ۔ قیام نے نام کو دہرایا، امیزہ، بہت خوبصورت نام ہے۔ اگلے دن زرشا کے والدین اسپتال آئے، صفدر چودھری، زرشا کی ماں اور بلال بھی ساتھ تھے۔ زرشا نے انہیں دیکھ کر پلنگ پر سیدھی ہو کر بیٹھنے کی کوشش کی۔ ماں نے آگے بڑھ کر بچی کو دیکھتے ہی آنکھیں نم کر لیں۔ ہماری پوتی۔ صفدر نے کہا، زرشا، ہم تمہیں لینے آئے ہیں، اب سب کچھ بدل چکا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم اور بچی ہمارے ساتھ واپس آ جاؤ۔ زرشا نے چند لمحے خاموشی سے اپنی بیٹی کی طرف دیکھا، پھر نظریں اٹھائیں۔ آپ لوگوں کو کب لگا کہ میں اب واپس جا سکتی ہوں؟ ماں نے کہا، بیٹی، ہم نے غلطی کی، ہم مانتے ہیں، مگر اب تم ہمارے ساتھ چلو گی۔ زرشا نے گہری سانس لی، جس دن میں خون بہا بنی، آپ نے میری زندگی پر مہر لگا دی تھی۔ آپ سب نے مل کر فیصلہ کیا کہ میں کس کے پاس جاؤں، کب رہوں، کس سے بچھڑوں، اور آج جب میں ماں بن چکی ہوں، آپ پھر فیصلہ کرنے آ گئے۔ صفدر نے نظریں چرائیں، ہم صرف چاہتے ہیں کہ تم اپنی بیٹی کے ساتھ اپنے گھر واپس آؤ۔ زرشا نے امیزہ کو گود میں لیا، یہ میرا گھر ہے، یہ بچی صرف میری نہیں، اس کی بھی ہے، جس نے ہر حالت میں مجھے برداشت کیا، سنبھالا، اور آج میری بیٹی کا باپ بن کر کھڑا ہے۔ ماں نے بے چین ہو کر کہا، بیٹی، ہم نے بہت کچھ کھو دیا، اب اور نہ کھوئیں گے۔ زرشا نے آہستگی سے کہا، مجھے کھونے کا دکھ آپ کو آج محسوس ہو رہا ہے، پر مجھے آپ نے اسی دن کھو دیا تھا جب میری رضامندی کے بغیر میرا نکاح کیا تھا۔ پھر جب الزام جھوٹا نکلا، آپ نے طلاق کا مطالبہ کیا، میرے بغیر پوچھے۔ اب میری بیٹی ہے اور میں اسے کبھی اس رشتے سے الگ نہیں کروں گی۔ صفدر نے سخت لہجے میں کہا، زرشا، کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ زرشا نے ایک نظر امیزہ کی طرف دیکھ کر کہا، میں اپنی بیٹی کو اس جگہ نہیں لے جا سکتی جہاں پہلے اس کی ماں قربان ہوئی ہو۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ چند لمحے بعد قیام اندر آیا، سب کو سلام کیا۔ صفدر نے کہا، ہم واپس جا رہے ہیں، شاید ہمیشہ کے لیے۔ قیام نے جواب دیا، اگر رشتہ سچ پر ٹوٹے تو دوبارہ جوڑنا مشکل نہیں، مگر جو رشتہ جھوٹ پر بنے اسے زبردستی زندہ رکھنا ظلم ہوتا ہے۔ صفدر اور اس کا خاندان خاموشی سے کمرے سے نکل گئے۔ رات گئے، زرشا اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی، امیزہ اس کے پہلو میں سو رہی تھی۔ قیام آہستہ سے اندر آیا، ہاتھ میں گلاب کا ایک پھول۔ تم نے آج سب کچھ بدل دیا زرشا۔ زرشا نے مسکرا کر کہا، مجھے صرف اپنی بیٹی کو محفوظ رکھنا ہے اور اس کے لیے جو کرنا پڑے گا میں کروں گی۔ قیام نے پھول اس کے تکیے کے قریب رکھا، تمہیں اب تنہا کچھ نہیں کرنا۔ زرشا نے پہلی بار نظریں جھکائے بغیر کہا، پہلے میں یہ جملہ سننا نہیں چاہتی تھی، آج اسے سچ ہوتا دیکھنا چاہتی ہوں۔
امیزہ نیند میں مسکرائی اور خیام اور زرشا دونوں کے چہرے پرسکون ہو چکے تھے، کیونکہ آج ان کی کہانی کا پہلا مکمل باب ایک نئے رشتے سے شروع ہو چکا تھا۔ بنگلے کی کھڑکی کے قریب میز پر کتابیں پھیلی ہوئی تھیں اور زرشا سامنے بیٹھی ماسٹرز کی تھیسس مکمل کر رہی تھی۔ کمرے کے کونے میں چھوٹی سی میز پر اسکول بیگ رکھا تھا جس پر امیزہ کا نام چمکدار اسٹیکر سے لکھا تھا۔ ماما، آج میری پینٹنگ ٹیچر نے کہا کہ میں سب سے اچھا رنگ بھرتی ہوں۔ امیزہ خوشی سے چہک رہی تھی۔ زرشا نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ پھیرا، کیونکہ تم رنگوں کو دل سے دیکھتی ہو۔ امیزہ نے جھٹ سے کہا، جیسے آپ ابو کو دیکھتی ہیں؟ زرشا ہنسی، ہاں بالکل ویسے۔ دروازے پر دستک ہوئی، شائستہ اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ بی بی جی، چودھری حویلی سے فون ہے، صفدر صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ زرشا کے چہرے کا رنگ کچھ پل کے لیے بدل گیا۔ فون لیا، دوسری طرف بلال تھا۔ زرشا، اماں کافی دنوں سے بیمار ہیں، آج کچھ زیادہ ہی کمزور لگ رہی ہیں، وہ تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ زرشا نے چند لمحے سوچا، پھر دھیرے سے کہا، میں آ رہی ہوں۔ دوپہر تک وہ تیار ہو چکی تھی۔ خیام نے پوچھا، اکیلی جاؤ گی یا میں ساتھ چلوں؟ زرشا نے جواب دیا، پہلی بار اکیلی جا رہی ہوں، پر اب دل میں ڈر نہیں ہے۔ گاؤں پہنچنے پر چودھری حویلی کے دروازے پر بلال اور صفدر چودھری کے ملازم استقبال کو کھڑے تھے۔ زرشا گاڑی سے اتری تو بلال نے آگے بڑھ کر کہا، ہمیں اندازہ نہیں تھا تم واقعی آ جاؤ گی۔ زرشا نے کہا، ماں کے بلانے میں رکاوٹ ڈالنے کا حق تو کسی کو نہیں ہوتا۔ ماں کے کمرے میں داخل ہوتے ہی صفیہ بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ زرشا نے ان کا ہاتھ تھاما۔ کیا حال ہے اماں؟ صفیہ بیگم نے آہستگی سے کہا، اب بہتر ہو گیا ہے، تمہیں دیکھ لیا نا بس، اور کیا چاہیے؟ زرشا نے ان کے تکیے کے پاس بیٹھ کر پانی کا گلاس پکڑایا۔ صحت تو تب مکمل ہوگی جب دل کا بوجھ بھی ختم ہو جائے گا۔ صفدر چودھری کمرے میں آیا، نظریں ملانے میں ہچکچاہٹ تھی۔ زرشا نے سیدھا سوال کیا، ابا آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ صفدر نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، بہتر ہے، پر دل کا ایک بوجھ ہے جو برسوں سے رکھا تھا، شاید آج ہلکا ہو جائے۔ اسی شام بلال نے اعلان کیا کہ اگلے روز زرشا اور خیام کے اعزاز میں گھر میں چھوٹی سی دعوت رکھی گئی ہے۔ زرشا نے حیرت سے پوچھا، دعوت؟ بلال نے کہا، ہم سب نے تم سے جو فاصلے رکھے ان کا ازالہ لفظوں سے نہیں ہو سکتا، لیکن شاید رشتے کی ایک نئی شروعات سے ہو جائے۔ زرشا خاموش ہو گئی، صرف ایک مسکراہٹ کے ساتھ اسبات میں سر ہلایا۔ اگلے دن حویلی کے صحن میں دسترخوان بچھایا گیا۔ در و دیوار پھر سے کسی خوشی کی گواہی دے رہے تھے۔ خیام بھی شہر سے آ چکا تھا۔ امیزہ دادا کی گود میں کھیل رہی تھی۔ صفدر چودھری نے خیام کے پاس بیٹھ کر کہا، بیٹا، میں تم سے کچھ نہیں مانگ سکتا، بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ تم میری بیٹی کو وہ تحفظ دیا جو میں خود نہ دے سکا۔ خیام نے ادب سے کہا، میں نے صرف وہ کیا جو ایک شوہر، ایک باپ اور ایک انسان کا فرض تھا۔ زرشا کے چہرے پر پہلی بار وہ سکون آیا جو برسوں کی بھٹکی روح کو قرار دے دے۔ رات کو واپسی پر امیزہ گاڑی میں سو چکی تھی۔ زرشا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ خیام نے آہستہ سے کہا، آج تم بہت پرسکون لگ رہی ہو۔ زرشا نے جواب دیا، کیونکہ دل میں اب شکایت باقی نہیں۔ خیام نے پوچھا، اور محبت؟ زرشا نے نظریں ہٹا کر اسے دیکھا، وہ تو تب سے ہے جب تم میری خاموشی کو آواز دی تھی۔ خیام نے ڈرائیونگ کے دوران ایک ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا، تب تو پھر یہ رشتہ اب صرف کاغذ پر نہیں رہا۔ زرشا نے کہا، یہ رشتہ اب میرے دل کی سب سے سچی حقیقت ہے۔ بنگلے میں داخل ہوتے وقت امیزہ نیند میں بڑبڑائی، ماما، پاپا، میں نے خواب میں سب کو ہنستے دیکھا۔ زرشا نے کہا، بیٹا یہ خواب نہیں، تمہاری حقیقت ہے۔ امیزہ کے سوتے ہوئے کمرے کے دروازے پر خیام اور زرشا ایک ساتھ کھڑے تھے۔ ان کے بیچ فاصلے ختم ہو چکے تھے، شکوے مٹ چکے تھے، اور محبت اب کسی وضاحت کی محتاج نہ تھی۔ ان کی کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ آج پہلی بار اصل زندگی نے لکھنا شروع کی تھی، نہ دکھ کے ساتھ، نہ خوف کے ساتھ، صرف یقین کے ساتھ۔